له بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ ثنا نیست محمد حامد حمد خداست خدا سنا فرین در رحم مصطفی محمد از تو میخواهم خدا را خدای از تو حب مصطفی را يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واجب الاحترام دوستو آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی صحت کی تلاوت کی ہے آج اسی حوالے سے کچھ عرض کرنا مقصود ہے لیکن پچھلے جمعے جو وعدہ کیا تھا انشاءاللہ یہ وعدہ ہی ہے میں اپنے اس موضوع کو مکمل کروں گا اللہ نے چاہا احادیث نبوی کی روشنی میں میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی حق ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ بلکہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے لیکن ماہ سفر المظفر کا آغاز ہے اس حوالے سے امت میں کچھ توہمات اور خرافات پائے جاتے ہیں اس حوالے سے جمعۃ المبارک کی آپ کی اس نشست میں سفر مہینے کے حوالے سے کچھ
بنیادی باتیں عرض کرنا مقصود ہے تاکہ امت توہمات سے نکل آئے، خرافات سے نکل آئے۔ ابھی تو الحمدللہ کافی حد تک لوگ اس حقیقت سے آشنا ہو چکے ہیں، اور بہت سے ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے وہ اس حوالے سے گھر میں کوئی توہم نہیں رکھتے، لیکن گھر کے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آج بھی ان توہمات کے شکار۔ بڑی بے ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں آنا نکاح او سمډيري خبرې د سفر د میاشتې په حواله د دې په ذهنو کې ستا وی پام کوه په مځکه چې دا پښه په زوره کښېني خو پیریانان یې مړه کېږي، په بله میاشت نه مړه کېږي، په سفر کې مړه کېږي۔ یا خیال کوه ډبره مته سوه دی نه چې د پیریانان کښېنان دا ډبرې لاندې سي مړه سي او بیا به گرد عمر ستا لپاره یو مصیبت جوړ شي۔ یو عجب خبرې په دا امت کې مشهوره دي، دا سفر د میاشتې په حواله، دا د اوس خبره نه ده، دا د هغه وخت چې حضور صلی الله علیه وسلم دنیا ته نه و راغلی، هغه وخت د دا سفر د میاشتې دا توهمات، دا قسمه خبرې دا د هغه وخت سره روان۔ میرے محترم بھائیو، اسی حوالے سے کچھ گفتگو عرض کرنا مقصد ہے، اور یہ بات کہ اسلام سچائیوں اور حقائق پر مشتمل ایک دین ہے۔ اسلام سچائیوں اور حقائق پر مشتمل ایک دین ہے۔ توہمات اور خرافات، خیالی تصورات یا تصورات دنیا، اس سے دین اسلام کا کسی قسم کا کوئی تعلق۔ اسلام صرف ایک اکیلے وحدہ لا شریک قادر مطلق ذات پر اعتقاد اور یقین کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ ذات جس کی تنہا قبضے قدرت میں تمام انسانوں کی اچھی یا بری تقدیر وہ ایک اللہ کے ہاتھ۔ توہمات یہ عبث چیزیں ہیں جو انسان اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، اگر یوں ہو جائے تو یوں ہوگا اور یوں ہو جائے تو یوں ہوگا۔ کچھ تفصیلات آگے عرض کروں گا، وہ اب بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اور کچھ ایسے توہمات ہیں جو ہمارے خواتین میں سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں، کوئی کتاب نہیں ہے اس کا، کوئی کتاب نہیں، کسی کتاب میں یہ باتیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول وہ تو سرے سے نہ اللہ کے بارے میں کوئی حکم ہے کہ ایسا ہوگا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فرمان کہ ایسا ہوگا، نہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں۔ اور میرا خیال یہ ہے چونکہ بہت عرصہ بر صغیر میں ہم ہندوستان میں ایک ہی جگہ رہے، مسلمان ہندو ایک ہی جگہ رہے، جس کی وجہ سے ہندوؤں کی جو رسومات ہے، ہندوؤں کے ہاں جو توہمات اور خرافات ہیں، وہ مسلمانوں میں منتقل ہو گئے۔ دین اسلام کے حوالے سے کچھ بھی نہیں، صرف ہندو کی۔ اب دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں
شادی کے موقع پر سننے میں آیا ہے، شاید اب بھی ہو، مشترکہ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، اب تو قصہ ہو گیا۔ ان کے ہاں یہ سلسلہ تھا کہ دلہا میاں کو ہاتھی پر سوار کیا جاتا اور ہاتھی پہ سوار کر کے دلہن کے گھر پہنچایا جاتا۔ اب تو ایک حد تک باقی صوبوں میں تو میں نے یہ رواج نہیں دیکھا، پنجاب میں ایک حد تک گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ ذوالجناح کے گھوڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو لتھی دے دیتے ہیں کہ میرا محرم میں اتنا قدر ہوتے اب تو مجھ پہ سوار ہو رہا ہے۔ لوگ محرم میں مجھ سے نظر و نیاز میرے اوپر مجھ سے مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور تو اب مجھ پہ سوار ہو رہا ہے، تجھے قدر نہیں ہے میرے، قدر دیکھ، میں تو محرم کی 10 دنوں میں دیکھ کتنی قدر و قیمت ہے میری۔ وہ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا تھا، اب تو لاکھوں کی تعداد میں ذوالجناح ہے، اللہ جانے کہاں سے نکل آیا۔ اب میرا خیال یہ بھی ہے کہ اکثر جب کسی کا مال چوری ہو جائے تو پولیس جب تفتیش کرتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ مال مسروقہ کس کے گھر میں ہے، تو جس گھر سے مال مسروقہ یعنی وہ مال جو چوری ہوا ہو جس گھر سے برآمد ہو اسی کو چور سمجھا جاتا ہے نا، جس گھر سے مال برآمد۔ امام حسین کا تلوار تمہارے گھر میں، امام حسین کا گھوڑا تمہارے گھر میں، وہ سب چیزیں تمہارے گھر میں، اور چور ہم ہو گئے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برا کرنے والے ہم ہو گئے، چیزیں تم نے چرائے، جو محرم میں تم اس کی جو ہے نا وہ نمائش کراتے پھرتے ہو، اور پھر اس کے بعد جب اس کو گزر جائے مرحلہ تو پھر اس کو دلہا میاں کے سامنے پیش کیا جاتے کہ اب تو اس پر سواری کر لے، تاکہ یہ بہت معزز گھوڑا ہے، تاکہ تیرے آگے کی منزل آسان ہو جائے اس طرح۔ تو متفقہ ہندوستان میں یہ ہاتھی کو یہ مقام حاصل ہے، وہ سن ہلاتے ہوا بس روانہ ہوتا دلہن کی گھر پہنچا۔ اب تو باقی جگہوں میں ہاتھی کا بندوبست ہو نہیں سکتا ہے، وہ چڑیا گھر میں 1-2 ہاتھی ہوتے ہیں، اس کی کاری کا بندوبست ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بیچارہ انسان خود بھوکا ہوتا ہے، اس کا کھانے کو وہ کہا جاتا ہے۔ اب تو عجیب صورتحال ہے۔ بہرحال اب ہم نہ ہاتھی کے کھانے کے روادار ہیں نہ کسی اور جانور کے، اب تو وہ سسٹم نہیں ہے۔ اب کیا ہے، الحمدللہ یہ بھی ختم ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، ابھی بھی یہ رواج ختم ہو رہا ہے کہ دلہا کو صحرا باندھا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا صحرا بندی، باقاعدہ وہ کارڈ میں لکھا جاتا اتنی بجے صحرا بندی ہوگی، اور صحرا بندی کیا ہوتا تھا کہ اس میں دلہا صاحب کا چہرہ چھپ جاتا تھا کہ یہ چاند ہے یا رات ہے، یہ سورج ہے یا دن ہے، اس کو چہرہ چھپ جاتا تھا۔ لیکن آگے جو صحرا ہوتا تھا دلہا کو جب لے کر جاتے تھے، یا ابھی شاید ہو بعض علاقوں میں دائیں بائیں لوگ اس کو پکڑ لیتے، جس طرح ہاتھی کو پکڑ کر لے جاتے، اس کو بھی ایک ہاتھی سمجھ کر لے جا رہے ہوتے۔ اس کے آگے جو وہ صحرا ہوتا ہے وہ سون کی مانند ہوتا ہے، سون کی طرح۔ آواز سے کم تیز سون کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شادی اس سے بابرکت ہو جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو، اس قسم کی توہمات ہمارے ہاں جو آئی ہے یہ بر صغیر سے آئی، ہندوؤں سے آئی، اور وہ جو ہے آج بھی وہ توہم کے شکار ہیں۔ ان کے ہاں چوہا بھی خدا ہے کہ پتہ نہیں وہ جو پچھلے جنم میں جو تھا وہ اس جنم میں چوہا بن کر آیا ہے، وہ تو موت کے بعد دوبارہ زندگی کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان مر جائے، مرنے کے بعد یا بندر بن جاتا ہے یا چوہا بن جاتا ہے یا بلی بن جاتا ہے یا پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کے ہاں ہر جانور کو وہ خدائی درجہ دیتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی کتا لگ جائے، کہتے یہ دیکھو ہمارے کوئی رشتہ دار ہے، ہمیں پہچان رہا ہے، ہماری پیچھے لگ گیا، جو مرا ہوا رشتہ دار۔
ہو سکتے ہیں ہمارے باپ ہو سکتے ہیں ماں ہو، یہاں تک تو وہ ہم پرستی کے جو شکار۔ تو میرے محترم دوستو، اس وقت جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، توہمات میں جو لوگ جس توہم کے شکار تھے وہ تقریباً ایسا تھا کہ ایک تو سفر کے مہینے کا نحوست دیا جاتا تھا کہ بھئی سفر کا مہینہ شروع ہوتی شادی نہ ہو، خوشی کا تقریب نہ ہو، بیاہ نہ ہو، منگنی نہ ہو، اور بالکل خاموشی کے ساتھ یہ مہینے گزارو۔ اس کی بڑی نحوستیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے جنات نازل ہوتے ہیں اور آسمان سے جو ہے فتنے نازل ہوتے ہیں اور آفات نازل ہوتے ہیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں نازل ہوتی ہیں۔ خیال کرنا بالکل کوئی ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے اور کسی قسم کی کوئی خوشی کی بات بھی نہ کرے۔ مہینے کس نے بنائے؟ کس نے بنائے؟ محرم صفر کس کے بنائے ہوئے؟ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر کس نے بنائے؟ رجب، شعبان، رمضان کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، 12 مہینے کس کے بنائے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ 12 مہینوں کا سال کے حساب اللہ کے ہاں اس دن سے چلا آ رہا ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، جس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، پہلے یہ فرض تھا حرمت، اب مستحب کی درجے۔ ایک رجب، دوسرا شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج، یا ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 4 مہینے حرمت کے کہلاتے تھے۔ فرض تھا ان کا احترام کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ ڈاکو چور چوری کرنے سے بھی رک جاتا تھا۔ یہ نہیں سمجھتے تھا کہ چوری اور ڈاکہ مارنے کی کتنی سزا ہے، نہیں، اس مہینے میں ڈاکہ نہیں ڈالتے ہیں، یہ بڑے احترام کے مہینے۔ اسی طریقے سے جس گھر پہ الو بیٹھ جاتا تھا، کہتے ہیں اس گھر میں نحوست آ رہی ہے، اور عقیدہ یہ تھا کہ الو حالانکہ پرندہ ہے، اللہ کی پیدا کرتا ہے، اس پرندے کی کوئی نحوست نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس پرندے کو بھی منحوس خیال کیا کہ یہ مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں لے گئے، حالانکہ الو ایک پرندہ ہے، اللہ کی پیدائش سے وہ پیدا ہوا ہے، کوئی مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں سے پیدا نہیں ہوا۔ یا اسی طریقے سے سفر میں پرندے کو اڑایا جاتا تھا سفر میں جانے سے پہلے، یا کسی گھر میں شادی کا پیغام بھیجنے سے پہلے، یا کوئی کاروباری معاملات یا دیگر معاملات شروع کرنے سے پہلے یوں کرتے۔ مثلاً کبوتر کو اڑاتے، اگر دائیں چلے جاتا تو کہتے کہ اس کام میں خیر ہے، اگر کبوتر بائیں طرف نکل جاتا تو کہتے کہ نہیں، اس گھر میں شادی کا پیغام نہیں دینا ہے، سفر پر ابھی نہیں جانا ہے، وغیرہ ذالک۔ اب اس کا جو نیا سورج جو آیا ہے وہ ہے یہ ہفتہ آپ کے قسمت میں کیسا رہے گا۔ اب یہ چیزیں آ گئی، ہفتے کا دن اچھا ہے، اتوار کا دن منحوس ہے، پیر کا دن اچھا ہے، منگل کا دن منحوس ہے، بدھ کا دن اچھا ہے، جمعرات کو نحوست ہے۔ اب یہ چیزیں آ گئی، وہ خدا کی ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ سب اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں ایسے مہینے اور ایسے دن دیے ہیں جو منحوس ہیں، نحوست ہے اس میں؟ یہ تو اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے۔ اور وہ آپ نے بھی شاید آپ میں سے کسی نے کیا ہو، نہیں کیا ہو تو زبردست بات ہے، وہ نہیں شیخ احمد کا وصیت نامہ آپ کے ہاتھ پڑا ہوگا، یہ روڈ پر بیچارے روڈ کے آس پاس تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص تھا، شیخ احمد اس کا نام تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس نے کہا کہ اس مہینے یا اس ہفتے اتنے لاکھ مسلمان مرے ہیں اور وہ سب کے سب بغیر کلمے کے مرے ہیں، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ احمد نے فرمایا اس وصیت ناموں کو جو جھوٹا سمجھے
اس پر مصیبت آتی ہے اور جس نے اس کو اچھا سمجھا اس کو خوشخبری ملی ہے، کم از کم اس کی 30 کاپیاں بنا کر تقسیم کر دو، یہ اسی میں لکھا ہوا بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر کسی نے جھوٹا سمجھ کر تقسیم نہیں کیا، اس کا بیٹا مرے گا یا اس کو کوئی مصیبت اس ہفتے ملے گی، اگر کسی نے تقسیم کیا تو اس کو خوشی ملے گی۔ ایک شخص نے اس کو صحیح جانا، اس کے انعامی بانڈ کا پہلا نمبر نکل آیا، نکلا تو کیا نکلا، وہ پہاڑ نکلا چوہا نکل آیا۔ والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب والد صاحب فرماتے ہیں سہارنپور میں تھا، پھر اجمیر چلے آئے تو زیادہ وقت والد صاحب نے اجمیر شریف میں گزارا وہی، اور پھر سہارنپور میں کچھ وقت گزارا۔ والد صاحب فرماتے اجمیر کی بات ہے کہ کہا کہ میری داڑھی موچھ بھی ابھی نہیں آئی تھی، بہت بچپنے میں بمبئی چلا گیا تھا، پھر اللہ نے وہاں سے دین کے راستے کھول دیے۔ کہا پھر یہاں علماء تھے، بڑے اچھے علماء تھے، استاد العلماء حضرت مولانا عبداللہ اجمیری، پھر علماء کی اصلاح پر وہ کوئٹہ چلے آئے، شاید ہمارے پرانے بزرگوں معلوم ہو ابھی کان سے قبرستان میں ان کی قبر ہے، اسی کی تلاش میں اجمیر سے پروانے کوئٹہ آئے، پھر کوئٹہ میں آباد ہو گئے۔ والد صاحب کہتے ہیں اس وقت کہ میری داڑھی نہیں آئی تھی، تازہ مونچھ آیا یا چند ایک دانے، اس وقت کہا کہ روڈ پر مجھے یہی آدمی ملا جو شیخ احمد کا وصیت نامہ اجمیر میں تقسیم کر رہا تھا، یعنی پاکستان سے بننے سے بہت پہلے کی بات۔ کہتے ہیں اس پر جو ہے یہ وصیت نامہ سہارنپور پہنچایا گیا، سہارنپور سے پھر دیوبند پہنچایا گیا، دارالعلوم دیوبند میں علماء بیٹھ گئی، اس پر جو ہے متفقہ ایک مشورہ ہوا، مشورے میں جو ہے علماء کا ایک وفد بنا اور اس وفد کو بھیجا گیا مدینہ منورہ میں کہ وہ شیخ احمد سے ملے کہ بھئی تم نے خواب دیکھا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ جب یہ علماء دارالعلوم دیوبند کے چلے گئے مدینہ المنورہ، وہاں جا کر کے معلومات کیے تو پتہ چلا کہ بھئی یہاں شیخ احمد نام کا کوئی رہتا بھی نہیں ہے، نہ کسی نے خواب دیکھا۔ یہ غالباً 1940 کی بات ہے یا 39 کی بات ہے۔ بہت ڈھونڈ لگیا، مدینے والوں نے کہا یہاں نہ کسی نے خواب ایسا دیکھے، نہ کسی نے خواب کا ذکر کیا، کچھ بھی نہیں ہے، ایک جھوٹی خواب دیکھے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ختم ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ یہ اعمال اختیار کرو، اس سے بچو، اس سے یوں ہو گئی، تو وہی بات ہے اصل۔ اب شیخ احمد کے خواب نامی کی کیا ضرورت ہے ہمارے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں، تو شیخ احمد کے خواب کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تردید نہیں کر رہا، میں شیخ احمد نامی کے جو لوگوں نے اس کو شہرت دی ہے اور اس کے خواب نامی کو فوٹو اسٹیٹ بنا کر تقسیم کر رہے ہیں، یہ سب خرافات ہی ہیں۔ اور اس پر یقین کرنا کہ اگر کسی نے تقسیم نہیں کے نقصان ہوگا، اگر کسی نے تقسیم کے فائدہ ہوگا، یہ سب جھوٹ۔ خدا کے لیے اس لت پہ نہ پڑے، اس چیز کو حقیقت مت سمجھیں، یہ چیزیں امت میں رائج ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک یہ تھا کہ جو زمانے جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تھا، بیت اللہ شریف جو ملتزم شریف دروازہ ہے، یہاں ایک بت رکھا گیا تھا، اس کا نام تھا حبل۔ یہ سب سے بڑا بت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج کی رات میرے سامنے جہنم کا منظر پیش کیا گیا تو میں نے جہنم میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا انتہائی شدید عذاب سے دوچار، اس کی انتڑیاں باہر نکلی تھی، معدہ باہر نکلا تھا، وہ اپنے ساتھ اس انتڑیوں اور معدے کو کھینچ کر چل رہا تھا، انتہائی تکلیف اور زحمت میں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبرائیل یہ کون شخص ہے جو جہنم میں، ایک تو جہنم کا عذاب ہو کر جہنم میں بھی شدید عذاب، یہ ہے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا نام عمر ابن لحی ہے۔ عمر ابن لحی یہ مکہ کا باشندہ تھا،
اہل عرب میں سے تھا، اس کو دانے نکلے اور کسی نے اس کو کہا تم ایسے کرو، شام میں جاؤ، عیسائیوں کے ایک چشمہ ساوا ہے، اس چشمہ ساوا میں نہاؤ، تمہاری یہ دانے ٹھیک ہو جائے۔ معذرت غواړم په دا خبره کې زما په دې خبره ته محسوس نه کوي، لیکن خبره دغسې ده، انشاءالله ته به تایید وکړي. چاته ووایي سهال د ویدانې خو سهال ته یو بابا دی، یو قبر دی، نه ګزه قبر وي، یا ته څه ډبرې په ځان بادونه به دې ولاړ شي او دا دانې به دې ختم شي. دغسې ده که نه ده؟ د زوی دپاره یو بل بابا دی، زامنو دپاره، د اولاد دپاره بل بابا دی، د بیمارانو دپاره دا باباګان مې خاص کړي. دا خبره کیف په مځکه کې دننه دی چې په مځکې بالا او لاسۍ نه شو کولی، یو دعا یې کولی شوه، د الله نیک بنده دی. چې اوس په خاورو کې دننه شو، دا کار خو د الله دی. ته ولې په دا دغه ګرځئ چې چیرې ډنډه وګورې ودرېږې، ته څه وغواړه، دا هم یو شی دی. یو بین الاقوامی یتیم به ورته ورسرته ناست دی، بس زما د مس قلندر راوړئ زما په نس کې دننه اچوئ، بس دا زما د مس قلندر ورته ناست دی. وی زما د مس قلندر کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم. وہ بیٹے ہوتے ان مزارات پہ، کوئی کسی کی پوڑی پنسی نکلی ہو تو وہاں پہنچے وہ دور ہو جائے گا، کسی کی بدن میں کوئی وہ بادوں کا تکلیف ہو، کسی اس کی قبر کی جو ہے وہ پتھر اٹھائے اپنے بدن پر ٹک. یہ شیطان کے حال، یہی حال عامر ابن لوہائی کا بھی تھا. تم جاؤ چک میں، وہ نہایا، اللہ کی شان ٹھیک ہو گیا. بس یہ شیطان ایک اپنا ایک حصہ ملاتے، ایک حصہ ملاتے، اور جہاں جس مقام پہ حصہ ملائے گا شیطان نا، وہاں لفظ شریف ساتھ لگا دے گا. 11ویں شریف. بھئی یہ 11ویں کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے وقت میں تھا، اور ایسا ہر مہینے 11 سالگرہ میں دیں گے تو 111 511 روپے لفافے میں رکھ دیں. بھئی یہ 500 تو سمجھ میں آ گئی، یہ 11 کیا ہے؟ یہ 11ویں شریف ہے. یہ 11 کا لفظ جہاں آئے گا بس سمجھ لو شیطان اپنے حصہ ملا رہا. اللہ والوں کی بات میں نہیں کرتا، یہ انہوں نے کبھی بھی اس قسم کے خرافات بیان نہیں کی، یہ سب ہم نے اس کو بڑھایا. کنڈے شریف رجب، نام اتنا پیارا ہے کنڈے. یہ پتہ نہیں عربی کا لفظ تو نہیں ہے، یہ میڈ ان لکھنؤ ہے، میڈ ان لکھنؤ، وہاں سے یہ سنت آئی. تو میرے محترم دوستو، یہ عمر ابن لوہائی جب وہاں سے ٹھیک ہوا تو دیکھا بازاروں میں لوگ عبادت خانوں میں بتوں کے سامنے بیٹھ کر سجدہ کر رہے، عبادت کر رہے. پوچھے یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے خدا ہے. کہا سبحان اللہ. اتنا مطلب سبحان اللہ میں کہہ رہا، کہنے لگے اتنا اچھا خدا تمہارے سامنے ہے، تم اس کی بات ہمیں بھی ایک لے کر دے، ہم بیت اللہ شریف میں نصب کریں گے. انہوں نے دیا، وہ لے کر ایک اونٹ پر بت باندھا ہے، دوسرے پر خود سوار ہے. باری تھا غالباً، ایک مقام پر پہنچے تو وہ اونٹ سلپ ہو کر نیچے گر گیا، ایک ہاتھ ٹوٹ گیا. جب مکے پہنچے تو وہ ہاتھ سونے کا بنایا اور لا کر بیت اللہ شریف کے چھت پر نصب کیا، ملتزم شریف کی طرف. اب اسی کو خدا سمجھ کر لوگ اسی کا طواف کرتے تھے، اسی کی عبادت شروع ہو گئی. وہ ملک لانے والا عمر ابن لوہائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر ابن لوہائی وہ بدبخت ہے جس نے سب سے پہلے بت لا کر بیت اللہ شریف میں نصب کیا. اور پھر 2 افراد رات کی تاریکی میں بیت اللہ میں آئے، انہوں نے بدکاری کی. اللہ کی شان جب صبح ہوا، اللہ نے دونوں پتھر بنا دیا. اب لوگوں نے بدکاری کی وجہ اس کو لے جا کر کے باہر پھینکتی، اٹھا کر ان کو خدا بنا لیا. اصاف جو مرد تھا، اصاف اس کا نام تھا، وہ لا کر صفا پر رکھ دیا، اور نائلہ جو اس خاتون کا نام تھا وہ اٹھا کر مروہ پہ رکھا.
اب اصاف اور نائلہ کا طواف ہونے، یہ بدکار تھے، ہونا چاہیے تو باہر لے جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن ان کو بھی خدا بنا، ایک صفا پہاڑی پہ ایک مروہ۔ کون سی خرافات ہیں جو ان لوگوں نے بیت اللہ میں داخل نہیں؟ اسی کے ہاتھ میں تیر دیا تھا، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا نعم، دوسرے پہ لکھا ہوتا لا، نعم لا، نعم لا، 10-12 تیر تھے۔ جب سفر میں جاتے کچھ نظر آنا اس کے سامنے رکھ دیتے، پھر تیر نکالتے، اگر تیر نکل آتا نعم کا تو سفر میں چلے جاتے یا کاروبار کرتے یا رشتہ کرتے، اگر تیر نکل آتا لا کا پھر کسی قسم کا کوئی کاروبار نہ کرتے، کسی قسم کا کوئی رشتہ نہ کرتے، کہا ہمیں پھول میں روک۔ یہ انہی کی اپنے بنائے ہوئے خرافات تھے نسبت بھگل کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا لا سفر ولا حامہ ولا عدوہ۔ یہ عدوہ کیا ہے؟ عدوہ یہ متعدی امراض کے متعلق لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا تصور مت کیجئے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ دیکھیں میں بات عرض کر رہا ہوں، جو عقیدے کا کمزور ہے اور خیال ہے کہ اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا، اگر کسی کو ایسا کوئی بیماری ہے جس کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ کسی کو لگتی ہے، عقیدہ بچانے کے لیے اس سے احتیاط کرو ملنے سے، لیکن یہ عقیدہ رکھو اگر مل بھی لوں، اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے تو یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، اور اگر مقدر میں ہے لگ جائے، پھر ایسا نہ ہو عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ یار اگر فلاں بندے سے میں نہ ملتا تو مجھے یہ بیماری لگی۔ اب عام طور پر ہم کہتے ہیں نا ایک نزلہ زکام ایک بندے سے دوسرے کو لگ جاتا ہے نا، بھئی اس کا وہ پانی جب پیے وہ کہتے میرے گلاس میں یا میرا جھوٹا پانی مت پیو، مجھے زکام ہے، نزلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو لگ جائے۔ آپ یقین کیجئے میں اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئی بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے ہاں میں گیا تھا، ایک شخص آیا جوان تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی چاہیے ایسی کہ مجھے نزلہ اور زکام لگ جائے۔ اس نے کہا یہ کیسی بیماری ہے؟ لوگ تو آتے ہیں کہ میرا نزلہ زکام ختم ہو جائے، اور تو آیا ہے کہ مجھے نزلہ زکام لگ جائے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نزلہ اور زکام اور چھینک نہیں آتا۔ میرے محترم دوست، اللہ کی طرف سے ہر بیماری جو آتی ہے نا، خدا کی قسم اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی جانب سے کوئی بندے کے حق میں خیر ہے۔ ہر بیماری کو برا مت سمجھو، علاج ضرور کرو، لیکن ہو سکتے ہے کہ آپ کی اس بیماری کی وجہ سے آپ کے بدن میں کوئی چیز ہے وہ خارج ہو جائے۔ اب کسی کو چھینک آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر جس کو چھینک آیا ہے وہ جواب میں جزاک اللہ۔ یہ واجب ہے الحمدللہ کہنا، اور پھر الحمدللہ کے کہنے پر سننے والے کا جواب یرحمک اللہ کا دینا واجب ہے، پھر یہ چھینک والے کا جزاک اللہ کہنا واجب، یہ واجبات میں سے ہیں۔ یہ الحمدللہ کیوں کہتا ہے؟ یہ چھینک آنے پر۔ میرے محترم دوستو یقین کیجئے جس کو چھینک آیا ہے اور چھینک کے بعد اس کا بدن صحیح ہے، دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات یہ کہ چھینک آنے پر نظام بدن رک جاتا ہے، روح کی اور سانس کی حرکت رک جاتی ہے، یہ وقت موت کا ہوتا ہے، وہ انسان موت کا سامنا کرتا ہے جب چھینک آ رہا۔ آپ دیکھیں اس بندے کو جیسے پورے بدن کے نظام رک گیا ہے اس کا، جب چھینک کر لیتے ہیں بدن کے نظام چھلنے لگتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور دوسرے اس بات پہ کہ اس کا بدن کے ہڈیاں سلامت ہے، کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے، جس کی کمر کے مہرے آگے پیچھے ہو، ایک چھینک کے بعد پھر اس کا حال دے۔ اگر مہرے کے ہڈیاں بھی سلامت اور بدن کے ہڈیاں بھی سلامت، آپ کی چھینک آنے کے بعد تمام جوڑ سلامت، کہو الحمدللہ کہ یہ اللہ نے بدن کی جتنے اعضاء ہے اللہ نے اس کو سلامت رکھا ہے، کوئی خرابی نہیں۔ چھینک میں یہی بات،
نزلہ زکام، اس سے انسان کی بدن کی وہ خراب رطوبت خارج ہوتا ہے، اگر بدن میں رہے تو نظام بدن بگڑ جاتا ہے. آپ کیا جانے نزلہ زکام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اب ایک شخص جو محروم ہے اس سے پوچھو. میں نے محروم شخص کو دیکھا ہے، میں نے کہا آپ کسی نزلہ زکام والے کو جھوٹے پیو، کہتے اتنا شدید نزلہ زکام والا تھا، میں نے آدھا کپ جب اس نے پیا میں نے اسے لے لیا. اس نے کہا مجھے نزلہ زکام ہے بہت شدید ہے میرے، کہتے مجھے یہی چاہیے. اس کے جھوٹے میں نے پیا، لیکن اللہ کی شان مجھے نزلہ زکام نہیں لگا. پام کا ودا دا سچی دا بیماری در تجزیه مزا بیماری لگی دی در واقع تا دا کم خواہ لگی دا خدا دا اللہ دا طرف دا. اس کو کہاں سے لگا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اونٹ ایک خارج زدہ اونٹ کو جب اونٹوں میں چھوڑا جائے تو سب کو خارج لگ جاتا ہے، کیا یہ متعدی نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا وہ پہلا اونٹ جس کو خارج کی بیماری لگی ہے اس کو کہاں سے لگ گئی؟ کیا کسی خارج زدہ اونٹ کے ساتھ مل کر اس کو لگ گئی؟ اللہ کی بندے اللہ کی جانب سے ہوا. اس لیے میرے محترم دوستو سفر کا مہینہ ہے، میں آپ کو روک رہا ہوں توہمات. سفر کے مہینے میں آپ لوگ شادی کرتے ہیں یا آپ کی خاموشی میں جو کوئی پیغام دے رہی ہے؟ آپ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر آپ کرتے ہیں میں سلام کرتا ہوں کہ آپ توہمات سے نکل آئے. اگر آپ سفر کی مہینے میں خوشی کا کوئی تقریب نہیں کرتے بس سمجھ لیجئے آپ بھی توہمات کی شکار ہیں، آپ بھی خرافات کی شکار ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو یہ چیزیں جو ہے یہ حدیث کے خلاف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان چیزوں میں نحوست نہیں ہے. مہینے میں دن میں نحوست ہے کس چیز میں؟ بے نمازی شخص، اللہ جو گھر میں ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بے نمازی شخص کی نحوست 10 یا 40 گھروں تک پہنچتی ہے. 10 دائیں جانب 10 بائیں جانب 10 سامنے کے گھرے 10 پیچھے جتنی گھرے 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست پہنچتا ہے. نحوست ہے کس میں ہے بے نمازی؟ کر سکتے شکر ابار نہیں چلی جی پیسوں کی سر نخلاسی پکا مولا شگٹا کی شگٹا کور تراوڑا ملکی میں کسر پکوانا سم کی پیسے کھیر اللہ پکور کی زمان لرے وستاد وانا منز کئی گائی گائی کی گائی گائی نمائے تکر دے پدا بسی چچا پتا تا ویزان کری دی پیریانان دیستا پکور کی پیسے در تتشتے دادا دی ملگرے ناس تے محمد آمد صاحب دیوں جو ملگرے دی باغبان دیوں داستی شاہ علماء ملگرے ستا جنات سا شاید کہ دیشی وصوم ناستی پدا محجد کی یہ حکوانچ کی بیانا اور یا اکثر وما تا وی راضی دا جنات دا بود دا قوم سے تعلق ہے دا دیو دا دیوان سے تعلق ہے اگر سرکت جنات دے ہم پیر دے ہم حکیم دے ہم دیر لوئی علامت گئی گئی ملاقات چراسی زلزلی پشتنا کم تلا خلق پتائی و تحمت لگئی وی چیش ہے میں دا کورو ستی پیسے اڑی غلاوی کوئی دا دکانوں سے پیسے اڑی دا قسم و خوڑے خدای یقین و قزمین حالم دا سدے لکا انسانان لکا یو انسان کی چی غلی شکارا پیسے پرتی او غلی دا غسی پرمش کی دی چی پلان روان شکارا پیسے پرتی نس غلی کپا تجوری کی پرتی یا الماری کی پرتی کسرے کے پیسے وہ ازمیش پا جنات کی یو جن دی نستا چی دا الماری سے یو شئی ہوتا چی کہ دا غسی خبر ہوا دا گرد بینکون بمیش خالی کری. یہ اس توہم سے نکل آئے کہ جنات پیسے لے جاتے ہیں یا جنات جو ہے سونا لے جاتے ہیں. خود مجھ سے کہا انہوں نے
کہ ہمارے ہاں یہ ایسی صورتحال ہے جس انسانوں کے ہاں، اگر آپ کے ہاں اکثر ایسے ہوتے خواتین لیڈیز شادی کی تقریب، منگنی کی تقریب سے، کوئی خوشی کی تقریب سے آتی ہے، سونا جہاں رکھ دیا بھئی اس کو محفوظ مقام تک پہنچا دو، الماری تک پہنچا دو، کوئی چوری نہیں کرے گا، جہاں رکھ دیا دنوں کے بعد اوہو وہ میرا سونا، وہ میرا انگوٹھی، تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتا، کہاں رکھے تھے؟ میں نے یہی ٹیبل پر رکھے تھے، ٹیبل پر رکھے جو تم، پھر کیا امید ہے کہ وہ پڑے رہے؟ ہزاروں لوگوں کا راستہ ہے، کسی نے اٹھایا، تو اگر کوئی چیز حفاظت والے مقام تک نہیں پہنچاؤ گے تو پھر انسان کے چور بھی اس کو اٹھا لیں گے اور جنات کے چور بھی اس کو اٹھا لیں گے۔ اگر الماری میں محفوظ ہو، تجوری میں محفوظ ہو، قسم اٹھاتا ہوں، نہیں انسان اگر کوئی نقب لگائے گھر کا فرمے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر محفوظ رکھے ہیں محفوظ کی چوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو اس توہم سے نکل آؤ کہ جنات چوری کرتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو گھڑی کے آگے طلب لگے ہیں، یہ بہت سے ہم لوگ توہمات کے شکار ہیں کہ بجلی نے راستہ کاٹ لیا، یا کتا رونے لگا ہے کوئی آفت آنے والی ہے، یا دائیں آنکھ پڑکا کوئی خوشخبری ملے گی، بائیں پڑکا کوئی مصیبت آنے والی، یہ سب توہمات خدا کے لیے اس سے نکلا۔ مہمان چلے گیا، جارو مت کرنا اس کی، یہ پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ، یہ کہاں کی بات ہے؟ منویر پر کوے نے آواز دی، بھئی مہمان آ رہے ہیں، کس نے کہا؟ بھئی کوے نے بتا دی، کوے کی بولی یہ سمجھتی ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، آٹا زیادہ گوندا کیا، اوہو کیا ہے بھئی کوئی مہمان آ رہے ہیں، آٹا زیادہ گوندا کیا، یہ سب تو وہ ہوگا۔ ہاں حاجی جانے سے پہلے جو انجیکشن لگاتے ہیں گردن توڑ کے، ملیریا کیا پرانا ہو گیا، یا آگے چل کر اب کورونا کی انجیکشن ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو یہ حفظ ما تقدم، یہ مت سمجھو اگر میں نے نہیں لگایا مجھے بیمار لگ سکتی۔ بہت سے لوگوں نے ملیریا، یہ نزلہ زکام کانسی کے ٹیکے لگاتے ہیں حاجی عمرہ پر، جب آ جاتے ہیں استغفر اللہ ایسا حال ہوتے ہیں نزلہ زکام سے کہ برا حال ہوتے ہیں۔ وہ میڈین انڈونیشیا جو کانسی ہے وہ تو رگوں کے اندر گھس کر جاتی، وہ ان ٹیکوں سے نہیں روکتی ہے۔ وہ میڈین انڈونیشیا جو کانسی ہے وہ رگوں کے اندر گھس کر جاتی ہے، آپ جتنے بھی انجیکشن لگائیں۔ ہاں بچوں کو جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں صحیح ہے، 5 ٹیکے 6 ٹیکے ہیں، حفظ ما تقدم پر لگائیے بچوں کو، کوئی بری بات نہیں۔ البتہ پولیو کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے پولیو کی حقیقت بتا دے؟ آپ بھی نہیں جانتے، میں کس پر بولتا؟ پولیو کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں اچھا ہے، کوئی کہتے ہیں برا ہے، لیکن میں کہتا ہوں پولیو کے قطرے اچھے برے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پلانے والے یا اس کو تقسیم کرنے والے اچھے یا برے ہو سکتے، پتہ نہیں اس میں کیا ملا دیتے، اکثر بچوں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن اگر صحیح قطرے ہیں، واقعی بچوں کی پولیو میں کام کرنے والی ہے، ضرور پلائیے بچوں کو، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو شک ہے تو پھر شک کا علاج یہی ہے کہ رک جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مہینے میں کوئی نحوست نہیں، ایام میں کوئی نحوست نہیں، بالکل عقیدے کو صاف کیجیے۔ اللہ دوست ہے ان کا جن کا عقیدہ صاف ہے، اور اللہ شیطان دوست ہے ان کا جن کا عقیدہ صاف ہے۔ تو عقیدہ خرافات ان سے بگڑ جاتے ہیں، اور نحوست آتی ہے بے نمازی سے، سود سے، رشوت سے، کسی کے مال پہ ناحق قبضہ کرنے سے، اسی طریقے سے حج عمرہ نہ کرنے سے بے برکتی اور نحوست آتی ہے، اور زکوٰۃ جس مال کا ادا نہ کیا جائے اس مال میں بھی نحوست آتی ہے۔ باقی کسی مہینے میں دن میں نحوست نہیں ہے۔ اللہ عمل کی طرف